شرپسندوں کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش۔ کرم کے علاقے بگن میں نامعلوم افراد کی سرکاری گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر سمیت 7 افراد زخمی، زخمیوں میں 3 پولیس اور 2 FCA اہلکار بھی شامل۔ ابتدائی سرجری کے بعد ڈپٹی کمشنر CMH ٹل سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل۔ ڈپٹی کمشنر کے زخمی محافظ کو بھی پشاور منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کو 3 گولیاں لگیں۔ ڈپٹی کمشنر اور اہلکار کی حالت خطرے سے باہر ہے، بیرسٹر سیف کی تصدیق۔ فائرنگ واقعے کے بعد امدادی اشیاء بھیجنے کا عمل تعطل کا شکار، بگن جانے والی گاڑیوں کو روک دیا گیا۔ امدادی اشیاء کے ٹرکس کی طور پل کے مقام سے واپسی، سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا۔ کرم میں افسوسناک واقعہ صبح 10:35 پر پیش آیا۔ قافلہ روانگی سے قبل مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے مذاکرات کر رہی تھی۔ 40 سے 50 مسلح شرپسندوں نے ڈپٹی کمشنر جاوید محسود اور سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ تحقیقاتی ادارے کی ابتدائی رپورٹ مرتب۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور کی CMH پشاور آمد۔ کرم فائرنگ میں زخمی ڈپٹی کمشنر سمیت تمام زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ کی زخمیوں کو ہر ممکن امداد کی یقین دہانی۔ واقعے میں ملوث افراد کو معاف نہیں کیا جائے گا، ہم کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ علی امین گنڈا پور پرعزم۔ کرم واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کا حکم۔ واقعہ کرم میں امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ صوبائی حکومت کرم میں امن کی بحالی اور عوام کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مل کر امن دشمن عناصر کی مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں گے۔ علاقے کے لوگ شرپسندوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، علی امین گنڈا پور کی اہل علاقہ سے اپیل۔ امن کمیٹیوں کی گارنٹی کے باوجود فائرنگ ہونا تشویشناک قرار، معاہدے کی ضمانت امن کمیٹیوں نے دی تھی۔ امن کمیٹیوں کی ضمانت کے باوجود ایسی مذموم کارروائی کیسے ممکن ہوئی؟ مقامی کمیٹیوں کے رہنماؤں سے وضاحت طلب کی جائے اور جواب دہی کریں۔ شرپسند عناصر علاقے کے امن کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایسی کارروائیوں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے قوت سے حرکت میں آئیں گے۔ مقامی افراد کو اپنے درمیان موجود کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ عوام اپنے درمیان چھپے امن دشمنوں کو پہچانیں اور ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ سرکاری ذرائع۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی لوئر کرم میں سرکاری گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود سمیت زخمیوں کی صحت یابی کی دعا۔ امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، امن و امان میں خلل ڈالنے والوں اور انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، گورنر KP کے فیصل کریم کنڈی کی سرکاری گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ اپنے بیان میں کہا، حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ANP سربراہ ایمل ولی خان کی ملاقات۔ بگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ واقعے کی مذمت، ڈپٹی کمشنر اور دیگر زخمیوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو سراہا۔ کرم میں امن عامہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر مشاورت۔ ملک دشمن قوتیں امن معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں پر حملہ بزدل دشمن کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ مذموم عزائم ناکام رہے۔ سیکیورٹی فورسز اور امن جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی قدر کرتے ہیں۔ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کرم امن معاہدے کے دور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں پائیدار امن عامہ یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ فیصلوں پر عمل درآمد سے علاقے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ KP حکومت کی صوبے میں رٹ ختم ہو گئی۔ صوبائی حکومت کا فوکس صوبے پر کم اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ کرم میں امن معاہدے کے باوجود ڈپٹی کمشنر پر حملہ قابل مذمت ہے۔ علی امین کو 2 ماہ میں 1 مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کچھ قوتیں کرم میں امن امان قائم نہیں ہونا چاہتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پارا چنار کے بہن بھائیوں کی فکر ہے۔ KPK میں امن و امان، دہشت گردی اور بے روزگاری بنیادی مسائل ہے۔ تحریک انصاف نے پشتونوں کو احساس محرومی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری۔
ہم دشمنوں کا بلوچستان پر ایک اور وار، تربت میں میرانی روڈ پر دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 32 زخمی، امدادی ٹیموں نے اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک۔ دھماکے میں ایس ایس پی کوئٹہ زہیب محسن بھی معمولی زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی تربت دھماکے کی مذمت، کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے درندے انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ There will be zero tolerance for terrorism and terrorists. پاکستان کے اندر اگر کہیں سے بھی کوئی مداخلت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دینے کی پاکستانی فوج صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسرا فریق اگر ریزنیبل ڈائلاگ اور ریزولوشن کی کوشش کرے گا تو ضرور کوئی اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ ملک میں مداخلت ہوگی تو فوج بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ حکومت دہشت گردی ملک میں داخل کر کے گئی، دوسرا فریق ڈائلاگ کرے گا تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ جمہوریت یہ نہیں کہ نفرتیں پیدا کریں، ملک تب ترقی کرتا ہے جب مثبت قوت ابھرتی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ بھیجنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی، سینیٹر عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے دعووں کی تردید۔ پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری شکل میں نہ دیے تو مذاکرات میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ 12 دنوں میں مذاکرات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے۔ کوئی پس پردہ یا متوازی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سیاسی قیدی ہونے کا تعلق فرد کی شناخت سے نہیں، جرم کی نوعیت پر ہے۔ کسی سیاستدان کو فوجداری مقدمات سے استثنا نہیں۔ پی ٹی آئی نے 45 لاپتہ افراد کا ذکر کیا، کوئی فہرست دی نہ ان کے نام پتے بتائے۔ پی ٹی آئی کو سول نافرمانی ختم کرنے کا یا کوئی اور مطالبہ نہیں کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج طلب، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے ممکنہ فیصلے سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل اور دیگر اہم امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 40 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ضمانتیں منظور کی، رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے گزشتہ روز 250 ملزمان کی ضمانتیں منظور کی تھیں، 150 کی ضمانت کی درخواستیں خارج کی گئیں۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی 6 جنوری کو ہونے والی سماعت ملتوی، جج امجد علی شاہ کی رخصت کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ کیس کی سماعت اب 8 جنوری کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ عدالتی عملے کی جانب سے سماعت ملتوی ہونے سے متعلق وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ سے متعلق اجلاس، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی پر بریفنگ۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت انڈسٹری کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایس ایم ایز کی ترقی کے لیے وفاق اور تمام صوبے مل کر کام کریں، شہباز شریف کی ہدایت۔ گزشتہ 16 سالوں سے سندھ میں ایک کرپٹ ترین حکمرانی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ نااہلی موجودہ صوبائی حکومت نے اپنے ہی کئی ریکارڈ توڑے ہیں طلبہ اور طالبات کے ساتھ۔ تو کوٹا سسٹم کی چکی میں تو انہیں بری طرح سے پیسا جا رہا ہے، یہ تو چل رہا ہے سلسلہ۔ تعصب کا لیول دیکھیں کہ 67% کو فیل کرنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اب یہ 67% ریپیٹ کریں گے سارے پرچے، اس سے آمدنی ہوگی۔ سندھ میں کرپشن عروج پر پہنچ چکی، 16 سال سے کرپٹ حکمرانی کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی حکومت نے نااہلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ تعلیمی نظام تباہ کر کے سندھ کے نوجوانوں کا بیڑا غرق کیا گیا۔ کراچی کے طلبہ کو کوٹا سسٹم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اتنا تعصب برتا گیا کہ انٹر پارٹ 1 میں پری میڈیکل کے 67% طلبہ کو فیل کر دیا گیا۔
ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس، ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی تجویز۔ کراچی کے مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں دہائیوں سے ہیں، حکومت ہماری ہے، میئر ہمارا ہے، اسی لیے ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تجاوزات کہیں پر بھی ہوں قابل قبول نہیں، ہمیں حکومت کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت عوام کی خدمت کے لیے اقدامات کر رہی ہے، مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ جسٹس امین الدین خان کی سپریم کورٹ تعیناتی کا معاملہ، رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس جمال مندوخیل 6 جنوری کو چیمبر میں اپیل پر سماعت کریں گے۔ سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ مرحوم نے آؤٹ آف ٹرن تعیناتی چیلنج کی تھی۔ درخواست میں سابق ججز مظاہر علی نقوی اور قاضی امین کی تعیناتی بھی چیلنج کی گئی تھی۔ رجسٹرار آفس نے 2020 میں اعتراضات عائد کر کے درخواست واپس کر دی تھی۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا ریفرنس، احتساب عدالت نے پرویز الہی کو فردِ جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کو طلب کر لیا۔ محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر فردِ جرم عائد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت کو ملزمان کی حاضری مکمل کرنے میں کافی دشواری ہے۔ عدالت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے محسوس کرتی ہے حاضر ملزمان پر فردِ جرم عائد کی جائے۔ عدالت کسی قسم کی مزید تاخیر نہیں کرتی، عدالت کا تحریری حکم۔ چودھری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ پاکستانی شہری کا اپنی پولش بیٹی کو ماں کی اجازت کے بغیر اور دھوکہ دہی سے پاکستان لانے کا انکشاف۔ پولینڈ کی شہری نے بیٹی شوہر سے واپس لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سندھ کا رہائشی عادل خان اپنی پولش نیشنل بیٹی انیتا مریم خان کو جنوری 2022 میں پاکستان لے آیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکریٹری داخلہ کو IB/FIA اور نادرا افسران پر مشتمل GIT تشکیل دینے کا حکم۔ عدالت نے کہا GIT ٹیم ہوم ڈپارٹمنٹ اور IG سندھ سے بچی اور اس کے والد کو ٹریس کرنے کے لیے مدد لے۔ نادرا حکام ڈیٹا بیس سے عادل خان کی فیملی ٹری اور دیگر معلومات حاصل کر کے لوکیشن حاصل کرے۔ FIA حکام کے مطابق عادل خان نے آخری بار 18 دسمبر 2024 کو جناح ایئرپورٹ کراچی پر لینڈ کیا۔ یہ پہلو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عادل خان ابھی بھی پاکستان میں ہی موجود ہے۔ عادل خان اور بیٹی انیتا مریم خان کا نام ECL اور بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے۔ بچے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیس کی سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 122ویں مڈ شپمین اور 30ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام، غیر ملکی مندوبین اور کیڈٹس کے والدین کی شرکت۔ کیڈٹس کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، قومی پرچم کو سلامی دی۔ پاک فضائیہ خطے میں طاقت کے توازن کو مستحکم کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا تقریب سے خطاب۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث بند عدالتیں دوبارہ کھولنے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹس ٹانک اور جنوبی وزیرستان کو دوبارہ کام شروع کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ہدایات جاری کر دی۔ ٹانک اور جنوبی وزیرستان کے متعلقہ ججز اپنے جوڈیشل کمپلیکس میں کام کریں۔ پہلے مرحلے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور سینئر سول جج کام شروع کریں۔ ججز کے گھروں اور عدالتوں میں سیکیورٹی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقے PB 45 کے 15 پولنگ اسٹیشنز پر کل دوبارہ پولنگ ہوگی۔ انتظامات مکمل۔ پیپلز پارٹی کے حاجی علی مدد جتک اور JUI کے عثمان پرکانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ عام انتخابات میں PB 45 سے پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک فاتح قرار پائے تھے۔ JUI کے عثمان پرکانی نے الیکشن ٹرائیبیونل سے رجوع کیا۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے 15 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ جاڑے کے رنگ، کہیں بارش کہیں برف سمیت سرما کی پہلی بارش، سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ، چمن اور دکی میں بھی بادل برسے۔ شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی باران رحمت۔ سب سے زیادہ بارش چترال میں 19 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ دیر بالا کے نواحی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری۔
شگر اور گرد و نواح میں بارشوں کا سلسلہ شروع، پہاڑوں پر برف باری، جنوبی وزیرستان انگور اڈہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری، قلات اور زیارت میں بھی سفید موتیوں کی برسات، ہنزا کے بالائی علاقے برف باری کے بعد تیز ہواؤں کی زد میں کئی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، کھمبے اکھڑنے سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ گلگت بلتستان میں بھی شدید سردی، پارہ نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے، گوپس میں پارہ -6، لہ اور زیارت میں -4 رہا، بگروڈ اور پارہ چنار میں پارہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ویکینڈ پر ملکہ کوثر مری میں سیاحوں کا رش، تفریحی مقامات کی رونقیں بڑھ گئیں۔ برطانیہ میں شدید برف باری، نظام زندگی رک گیا۔ برفانی صورتحال کے باعث لنکنشائر میں حادثہ، 7 ماہ کا بچہ ہلاک، برف باری سے اموات میں اضافے کا خدشہ۔ برطانوی محکمہ صحت کا امبر الرٹ جاری، جیشائر اور سومرسیٹ میں درجہ حرارت -5 ڈگری تک گر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -10 ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی۔ جنوبی انگلینڈ کے کونسلز نے موسمی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اقدامات جاری کر دیے۔ چین میں کووڈ-19 کے 5 سال بعد ایک اور HMPV وائرس پھیلنے لگا۔ متاثرہ مریضوں میں کورونا جیسی علامات، نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل۔ عالمی ادارہ صحت نے نئے وائرس سے متعلق ابھی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی۔ HMPV کی صورتحال پر NCOC کا اجلاس منگل کو ہوگا۔ پاکستان میں تاحال کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بارڈر ہیلتھ سروسز کی جانب سے اب تک HMPV کا کوئی سیمپل ٹیسٹ نہیں آیا۔